الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کی ترقی حالات کے مقابلے کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، بلکہ قرآن مجید کا گہری نظر سے مقابلہ کرنے والا اس بات کی گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام کو ہمیشہ ہر دور میں دشمنوں کی تکلیفوں کا، ان کی دھمکیوں کا، ان کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ اور اللہ تعالی جس قوم پر مصیبت لاتے ہیں، جس قوم پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، تو اس قوم میں ایسی طاقت، قوت، ایسا حوصلہ، ایسی ہمت اور ایسا جذبہ بھی عطا کرتے ہیں جس سے وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اگر مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی ان پر ایسے دشمنوں کو مسلط نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کے عمل کا مکلف نہیں کر سکتا۔ جتنی طاقت، جتنی صلاحیت اور جتنا پاور ان کے اندر دیا گیا ہے، اس سے بڑی طاقتوں کے مقابلے کا اللہ تعالیٰ کبھی انہیں مکلف نہیں کرتا، کبھی اس کی ذمہ داری نہیں دیتا۔ تو حالات آئیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اسی میں امت کی ترقی ہے۔ جو قوم حالات کا مقابلہ کرتی ہے، اس کے سامنے ڈٹ جاتی ہے اور اپنے تئیں جو اللہ نے ان کو طاقت دی، جو اللہ نے وسائل دیے، جو اللہ نے ذہن و دماغ اور صلاحیت دی، اس کے مطابق وہ اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اللہ پر اپنا یقین اور اپنا بھروسہ مضبوط رکھتی ہے، اس کے وعدوں پر یقین رکھتی ہے، تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد کا ہونا یقینی ہے۔ ممکن ہے کچھ آزمائش میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے، ممکن ہے کچھ تکلیفیں، کچھ مصیبتیں جھیلنی پڑے، ممکن ہے بہت کچھ قربانیاں دینی پڑے، لیکن اللہ کی مدد کا آنا یہ بالکل طے اور یقینی ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، کچھ کم نہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، 950 سال محنت کی۔ اتنی طویل محنت کے پیچھے کیا راز تھا؟ ان کے سامنے اللہ کا وعدہ تھا، اللہ پر ان کا یقین اور بھروسہ مضبوط تھا۔ تو اتنی مخالفتوں کے باوجود، اتنی تکلیف اور مشکلات کے باوجود وہ دشمن کے سامنے ڈٹے رہے، اپنی دعوت اور اپنا پیغام ان تک پہنچاتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حجت تمام ہو گئی، سارے وسائل جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے تھے، ان وسائل کو انہوں نے استعمال کر لیا، تب آخر میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب میں شکست کھا گیا، اب میں کمزور ہو گیا، مجھ پر وہ غالب ہو گئے، اب تو ہی میری مدد کر۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بارہا ہم سنتے ہیں۔ بڑی طاقت اور حکومتوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کھڑے ہو گئے اور مستقل ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، جو اللہ نے طاقت دی تھی، صلاحیت دی تھی، جو موقع دیا تھا، سب کچھ انہوں نے استعمال کر لیا، تب اللہ سے دعا کی کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ فی الحیاۃ الدنیا، کہ اے اللہ تو نے فرعون کے لیے زینت دی، زیب و زینت دی، طاقت دی، مال دیا، سب کچھ دیا۔ کیوں دیا؟ لیضل عن سبیلک۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے۔
ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. پھر بدعا کی یا اللہ ان کے مال کو تو برباد کر دے, ان کے دلوں کو سخت کر دے, جب تک اللہ کا دردناک عذاب نہ آئے وہ آپ پر ایمان نہ لا سکے. تو آخر میں جب ساری تدبیریں ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اس لیے کہ اللہ پر یقین تھا, اس لیے وہ محنت کرتے رہے. ہمارے سامنے سب سے بڑا ماڈل ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. آپ نے جو مکے میں 13 سال جدوجہد کی, کوشش کی, محنت کی, کیا آپ کا رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. ہم جیسا کوئی ہوتا تو مایوس ہو جاتا. جتنی آپ کوشش کرتے تھے سامنے والوں کی مخالفتیں اتنی ہی تیز ہو جاتی تھی. پھر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑنا پڑا, گھر بار چھوڑنا پڑا, دولت جائیداد سب کچھ چھوڑنا پڑا اور مدینے ہجرت کر کے آ گئے. پھر وہاں پر جب اللہ نے ان کو طاقت دی تو دشمنوں سے مقابلے کے لیے آ گئے. جب میدان میں آئے جتنی طاقت جتنے وسائل اس وقت تک ان کے پاس تھے وہ سب لے کر آ گئے. اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے سب کچھ داؤں میں لگا کر آ گئے. جب میدان میں جنگ میں آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی فوج کو دیکھا کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہے اور اپنی فوج کو دیکھا تو 313 لوگ ہیں, 3 گنا زیادہ فوج سامنے ہے. تب اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی. اپنا پورا جتنا ہو سکتا تھا, جتنے وسائل اختیار کر سکتے تھے, سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیا اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اللہم انجز لی ما وعدتنی, اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پورا کر. اللہم آتی ما وعدتنی, اے اللہ جو وعدہ تو نے کیا ہے مجھے عطا کر دے. پھر کہا اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض, اے اللہ یہ اسلام کی جماعت اگر تو نے اس کو برباد کر دیا, ختم کر دیا, پھر دنیا میں تیری پرستش نہیں ہو سکتی. یہ آخر میں اللہ سے دعا کی اور دعا کرتے رہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول مستقل رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے پکار رہے ہیں, ان کی چادر شانے سے گری ہوئی ہے, حضرت ابو بکر تشریف لائے, چادر کو آپ کے جسم مبارک پر ڈال دیا اور پیچھے سے چمٹا کر اٹھا لیا اور کہا اللہ کے رسول بس بس بس. ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول اتنا گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے. قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ استغیثون ربکم, اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہے تھے. فاستجاب لکم, اس نے تمہاری دعا قبول کی اور کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, کہ میں 1000 فرشتے جو ایک کے پیچھے ایک آنے والے ہیں ان کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں. تو اللہ نے وعدہ کیا. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے پیغام ہے. حالات جتنے چاہے سخت ہو جائیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو قوم مایوس ہو گئی, جو قوم پیچھے ہٹ گئی, یاد رکھیے پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی, اس کا زوال یقینی ہے. ہمارا مرض یہ ہے, ہمارے اور ہمارے اسلاف کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان کا اس طاقت پر بھروسہ رہتا تھا جو طاقت دنیا کی ساری طاقتوں کو وسائل دینے والی تھی, جو حکمرانوں کو حکمرانی عطا کرنے والی طاقت تھی, یعنی اللہ پر ان کا بھروسہ رہتا تھا, وسائل پر بھروسہ نہیں رہتا تھا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم دنیا کی طاقتوں کو دیکھتے ہیں, ان کے وسائل کو دیکھتے ہیں, ان کے پاور اور کنٹرول کو دیکھتے ہیں. اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. جس اللہ نے ان کو حکومت دی, جس اللہ نے ان کو طاقت دی, جس اللہ نے ان کو کنٹرول دیا, جس اللہ نے ان کو پاور میں رکھا, اس اللہ پر ہماری نظر نہیں ہے, اس لیے ہم مایوس ہو جاتے ہیں.
اللہ کی مدد کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو اللہ کی باتوں پر عمل کرے گا اللہ کی مدد کا اس کے ساتھ آنا یقینی. آج کے حالات میں جب مساجد پر پابندیوں کا مطالبہ ہو رہا ہے, مساجد کو بت خانوں میں تبدیل کرنے کی عدلیہ کی طرف سے اجازتیں دی جا رہی ہے, مدارس پر پابندی کے مطالبے ہو رہے ہیں, شرعی حدود پر, پردے پر, دیگر فرائض پر پابندیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے موقع پر ہمیں اور زیادہ اپنے مذہب پر عمل کر کے دکھلانا چاہیے, اور زیادہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاق کو اور سنوارنا چاہیے, اپنے اعمال کو اور سنوارنا چاہیے, اور پروردگار پر نظر ہونی چاہیے جس نے ان کو طاقت دی. اس پروردگار پر نظر رکھنی چاہیے جس نے ان کو حکومت دی. اس نے کہا قل اللہم مالک الملک, آپ کہیے اے اللہ جو مالک ملکوں کا مالک ہے, تو تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے حکومت لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے, تیرے قبضے قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا, اس دعا پر غور کرنے کے لیے کہا گیا, اس دعا پر یقین کرنے کے لیے کہا گیا, اس کے پیغام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا. اور اللہ نے پیغام دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, ایمان والو کیا میں تمہیں ایسا سودا نہ بتاؤں, ایسا بزنس, ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے سکے. وہ کیا ہے؟ کہا تؤمنون باللہ والیوم الآخر, تؤمنون باللہ ورسولہ. پہلی چیز کہا اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہونا چاہیے, اس کے پیغام پر یقین ہونا چاہیے, اس کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے, اٹوٹ بھروسہ اس پر ہونا چاہیے. یہ پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت کہا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِكُمْ, اپنا جان اپنی مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے, اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اگر موقع آئے. مال کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہیں جب موقع آئے, اس کے بغیر اللہ کی مدد آتی نہیں ہے. ہم ذرا سا اپنی جان کا نقصان کو دیکھتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ذرا سا مال کا نقصان دیتے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں, تو کیا خاک اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا تجاہدون فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے میں جان و مال کو آپ کو قربان کرنا پڑے گا. آج بھی دنیا میں دیکھیے جن قوموں کو اللہ نے غلبہ دیا, اور آج جن قوموں کو اللہ سربلندی عطا کر رہے ہیں, جب انہوں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا, مال کو لٹا دیا, جان کو لٹا دیا, خاندان کو لٹا دیا, تب اللہ نے ان کی مدد کی, تب اللہ نے ان کو زمین پر غلبہ ادا کیا. آج بھی جو کوشش کر رہے ہیں, آج بھی جو قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہو کر رہے گا. تو آج کے حالات میں ہمیں یہی کرنا چاہیے. ایک تو ہم اپنے اللہ پر یقین, اس کے وعدے پر یقین, رسول کے پیغام پر یقین, رسول کے طور طریقوں پر یقین, اس کو عمل زندگی میں پوری طرح لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں اللہ نے اپنے دین کی دفاع کی جو طاقت رکھی ہے, جو صلاحیت رکھی ہے, ہم جو کر سکتے ہیں اتنا کرنا ہے, اور اللہ سے لو لگانا ہے, اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے. یہی ایک ہمارے لیے سہارا ہے. جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ کا سہارا رہ جاتا ہے. نبیوں نے یہی کیا, ولیوں نے یہی کیا, صحابہ نے یہی کیا, نیک لوگوں نے یہی کیا. ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے. آج کے حالات میں ہی ہمارے لیے پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, صحیح سمجھ عطا کرے, اور اپنے وعدے پر یقین کر کے جینے اور مرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.